عزیزان کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ سرور کشور رسالت مآب جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرش کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرش کے مہمان کے لیے تھے۔ عزیزان کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے عظیم معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب بندے کو یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا اور اس ظاہری دنیا میں آپ کو اپنی زیارت کروائی ہے۔ عزیزان کرام، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ عزیزان کرام، جب یہاں بات آتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، تو پھر یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیر کرنے والا آخر کون تھا؟ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی سیر کہاں سے ہوئی ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتہائی سیر کہاں سے ہوئی ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیر کی غرض و غایت کیا تھی؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیر کرنے والے کے ساتھ کوئی ساتھی تھا یا وہ اکیلا تھا؟ پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیر کا وقت کیا تھا؟ تو عزیزان کرام، ان سبھی سوالوں کا جواب اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہی دے دیا ہے۔ پہلا سوال جو آتا ہے کہ سیر کرنے والا کون تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا بعبدہ، کہ وہ اس کا بندہ تھا۔ یعنی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ خاص بندہ جس کو سیر کروائی گئی تھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ جب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، تو اللہ کریم نے اس کا بھی جواب قرآن میں دے دیا اور فرمایا من المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور پھر تیسرا سوال یہاں جو ہوتا ہے کہ اس کی انتہا کہاں ہوئی ہے، تو اللہ کریم نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا الی المسجد الاقصی، اس کی انتہا جو تھی وہ مسجد اقصی تک تھی۔ اور پھر چوتھا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ سیر کی غرض و غایت کیا تھی؟ سیر کی غرض و غایت کیا تھی؟ تو اس کا جواب بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں دیا۔ اللہ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور پھر پانچواں سوال کہ سیر کا وقت کیا تھا، تو اس کا جواب بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں دیا۔ اللہ نے فرمایا لیلا، رات کے قلیل حصے میں سیر کروائی گئی۔ اور پھر چھٹا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیر کرنے والا جو تھا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، تو اس کا جواب بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذی اسری بعبدہ، سیر کرانے والا بھی ساتھ ہی تھا۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہے الباء للمصاحبۃ، کہ با مصاحبت کے لیے ہے، اور اسرا کا فاعل وہ ضمیر ہے جو سبحان کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو تو وہ سیر کرانے والا اپنے بندے کے ساتھ ہی تھا۔ تو عزیزان کرام، سامنے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے،
27 रजब उल मुरज्जब के महीने में वहाँ पर आपने जाकर सैर की, अल्लाह तबारक व तआला के साथ आपने मुलाकात की। यहाँ पर एक फ़र्क वाज़ह करता चलूँ आपके सामने, कलीम और हबीब में फ़र्क क्या है। रात को मेराज कराने का मतलब ये था ताकि पता चल जाए कि कलीम और हबीब में फ़र्क है, क्योंकि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रब्बे करीम के बारगाह में अर्ज़ किया, इलाही जअल कलीमन व जअलत मुहम्मदन हबीबन फमल फ़र्क़ु बैनल कलीमी वल हबीबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला तुमने मुझे कलीम बनाया और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीब बनाया, मुझे ये इरशाद फरमा कि कलीम और हबीब में क्या फ़र्क है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया, उकल्लिमु यअमलु बिरदाई मौला वल हबीबु यअमलु मौला बिरदा। ने फरमाया कि कलीम वो है जो ऐसा काम करे जिसमें मेरी रज़ा हो, और हबीब वो है कि मैं ऐसा काम करूं जिसमें उसकी रज़ा शामिल हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल्लुहुम यतलुबूना रदाई व अना अतलुबु रिदाअका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम बात है कि अल्लाह करीम यहाँ पर फरमा रहा है कि हर कोई मेरी रज़ा चाहता है, लेकिन मैं रब मोहम्मद तुम्हारी रज़ा चाहता हूँ। तो आज़िज़ान करम, यहाँ पर शायर अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक शेर है, फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।